الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کی توفیق سے آج اللہ نے ہمیں مسجد میں جمع ہونے، اس کی عبادت کرنے اور دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔ معزز بھائیوں، ہماری زندگی کی ایک سب سے بڑی الجھن یا ہماری زندگی کی سب سے بڑی ایک پریشانی جو ہمیں لاحق ہوتی ہے، بسا اوقات انسان کو نیند میں برے خواب آتے ہیں۔ وہ ایک بڑی پریشانی ہے۔ نیند جب انسان سو جاتا ہے، بسا اوقات وہ برے برے خواب دیکھتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آئے، آ کے کہنے لگے ان کنت لأری الرؤیا تمرضنی، اے اللہ کے نبی کبھی کبھی مجھے ایسے ایسے خواب آ جاتے ہیں نیند میں، میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اور ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے میری گردن مار دی ہے اور میرا سر جو ہے لڑکتے ہوئے جا رہا ہے اور میں اپنے سر کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کسی کو مت بیان کرو۔ لا تخبر فإن الشیطان تلعبک فی النوم، برے خوابوں کو مت بیان کرو، اس لیے کہ ایمان والوں کو ستانے کے لیے شیطان پریشان کرنے کے لیے برے خواب ڈالتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان کی ایک بڑی پریشانی رات کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں آپ کو جو ہے جس بات پہ لے جانا چاہتا ہوں آپ غور کیجیے۔ ہماری زندگیوں میں ہے، کبھی آپ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ خواب نہیں پوچھتا ہوں، ہوا کہ کبھی ڈر گیا، اچانک سانپ دیکھا، کبھی کسی پانی میں گر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان رات میں شیطان کے ہر شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، جبکہ رات میں شیطان پھیل جاتے ہیں دنیا میں، ہر شر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے سونے کا، جو آداب ہمیں سکھائے ہیں، اس کو ہم اپنائیں گے تو جو ہے ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب شام ہوتی ہے شیاطین پورے پھیل جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تم شام کو اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو، شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ جب رات کے کھانے میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دو، شیطان تمہارے کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، شیطانوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ رہتی ہے، کہتا ہے کہ اے شیطانوں اس گھر میں تمہارے لیے داخلہ نہیں ہے، کیونکہ اس گھر میں جو ہے دروازے کو بند کرتے ہوئے کیا پڑھا گیا؟ بسم اللہ۔ اس گھر میں کھانا نہیں ہے، اس لیے کہ اس گھر میں کھاتے ہوئے لوگ کیا پڑھے؟ بسم اللہ۔ لفظ بسم اللہ میں وہ پاور ہے میرے بھائی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زندگی میں اپنے بچوں کی اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہے تو دروازوں کو بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا رات میں۔ تو اس طریقے سے خواب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہمیں سکھائی کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ بشرا من اللہ، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ خوابوں کی دنیا کو لے کے دنیا میں لوگ کتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں، جیسے ہم نے صحابی کے بارے میں کہا بیماری ہو جاتے، بسا اوقات بعض خواب جو ہے، کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں
دیکھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور دن بھر پریشان رہتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے پھرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کچھ ہونے والا ہے کیا؟ خوابوں کے بارے میں آپ جو ہے زیادہ اس کو کیئر نہ کریں. خواب 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک بشرم من اللہ، جتنے بھی خوابوں میں خوشخبریاں آتی ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تخویف من الشیطان، ڈرونی خواب کس کی طرف سے ہے؟ بولیے، شیطان کی طرف سے. تیسرا خواب کا ایک قسم ہے تحدیث النفس. انسان جو رات میں دن میں جو کچھ دیکھا ہے پھرا ہے وہی خیالات دماغ میں گھومتے رہتے ہیں، وہی اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو خیالات ہیں اور یہ سوچ ہے اور دوسری بات جو ہے شیطان کی طرف سے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ ڈرنا نہیں چاہیے. اب اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھا کیا کرنا ہے؟ شریعت نے اس تعلق سے میں کیا تعلیم دی ہے؟ اچھا خواب قرآن مجید میں ذکر ہے. کون سا خواب ہے؟ بارک اللہ فیکم. کس کا خواب ہے؟ کچھ بولتے ہیں. اور ایک خواب ذکر کیا گیا قرآن میں اور سب سے بہترین قصے کے طور پر جو ہے لایا گیا. ماشاء اللہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی خواب ہے. احسن القصص جو بتایا گیا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. کہا کہ قرآن میں ہزاروں قصے ہیں لیکن بہترین قصہ جو ہے کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ. شروع ہوتا ہے خواب سے، ختم ہوتا ہے خواب کی تعبیر پر. شروع ہوتا ہے خواب سے، سورہ ختم ہوتا ہے خواب کی تعبیر پر. کیا خواب تھا جی؟ بارک اللہ فیکم. ابھی خالی 11 ستارے اچھے. بولیے بارک اللہ فیکم. انی کہا کہ رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين یا ابت انی. کہا کہ اے میرے ابا جان، رأیت فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جو ہے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ خواب کی تعبیر چلی زندگی کے آخر تک. کیا تھے یہ؟ 11 بیٹے تھے ان کے. چاند سورج سے مراد ان کے والدین تھے. اس زمانے میں سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت کا نہیں تھا. وہ سجدہ جو ہے جائز تھا. یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو یہ آیت میں جو ہے ذکر کیا گیا. تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کیا فرمایا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. بیٹا اچھا خواب دیکھے ہو، تمہارے خواب کا فیوچر مجھے معلوم ہو رہا ہے لیکن بھائیوں کو مت بتانا. کسی نے بتانا؟ فیکیدوا لک کیدا، کیونکہ بھائی آپ کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، کچھ جو ہے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو انسان اچھا خواب دیکھے ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں یہ بات؟ دوسری بات ان لوگوں کو بتانا جو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں. خواتین سے گزارش ہے تھوڑا بچوں کو جو ہے روکے رکھیں، آواز آ رہی ہے. تو بات معلوم ہوئی کہ اچھا خواب یہ اللہ کی جانب سے، یہ تعلیمات. برا خواب اگر کوئی دیکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آپ نے برا خواب دیکھ کے اٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی فرصت میں آپ اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا پڑھ لینا. اگر نہیں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. سب کو یاد ہے نا یہ؟ دوسرا کام کیا کرنا؟ اپنے لیفٹ سائڈ بائیں جانب 3 بار تھو 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 کرنا. کتنے کام ہوئے؟ 2 کام ہوئے. تیسرا کام، آپ لیفٹ سوئے ہیں تو رائٹ ہو جانا، رائٹ سوئے ہیں تو لیفٹ ہو جانا، کروٹ کو بدلنا. کتنے ہوئے؟ 3. پھر بھی برا خواب آ رہا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اٹھ کے جو ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے جو ہے شیطان کے شر سے اللہ سے پناہ مانگیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی.
صحابی کہتے ہیں میں جب بیمار ہو جاتا تھا خوابوں کو دیکھ کے، لیکن جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر جو تعلیمات جو مجھے ملی، میں اگر اس پہ عمل کرتا رہا تو جو ہے یہ ساری چیزیں مجھ سے جاتی رہی۔ تو اس طریقے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی شریعت کے مطابق رات میں نہیں سوئیں گے، شیطان جو ہے ہمیں بڑا پریشان کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں جانیں گے، عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ چند تھوڑا علم حاصل کرو، عمل کرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علم زیادہ ہے، عملی زندگی میں نہیں ہے، یہ علم ہمارے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن مجید کی 10 آیتیں یاد کرتے، اس پہ عمل کرتے، پھر اس کے بعد یاد کرتے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی جو ہے جس کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کٹ کر دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون بدترین شخص ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کا وہ خطیب ہے جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمیں جو کچھ معلوم ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ صحابہ کی بھی یہ خصوصیت تھی۔ کون سے صحابی؟ ہم ایک صحابی کے بارے میں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 چیزیں سکھائے کھانے کی، اس پہ وہ زندگی کے آخر تک جو ہے اس پہ باقی رہے۔ کون سے صحابی ہیں؟ نہیں جی، کل یاد کر کے لائیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا، کھانا قریب ہے تو وہ پڑھنے کا حکم دیا، کھانا قریب سے جو ہے کھانے کا حکم دیا، اور کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا۔ وہ صحابی کون ہے جی؟ نہیں، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹے تھے اس کے باوجود اپنے قبیلے میں جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اتنے چھوٹے تھے وہ، کپڑے بھی سیدھا نہیں پہنتے تھے، قرآن اتنا یاد تھا ان کو، نماز پڑھاتے تھے۔ یہ صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں سکھائیں، کہتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، زندگی کے آخر تک جو ہے میں اس پہ قائم رہا۔ تو انشاءاللہ آپ جو کچھ آج سنیں گے اس کے بعد سنتے جائیں گے، مرتے دم تک انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہی تو شریعت ہے ہماری۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جب بستر پہ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی سب سے پہلے وضو کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رات میں سونے سے پہلے وضو کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، بات معه فی شعارہ، وہ اس کے بازو میں رات گزارتا ہے، ولا ينقلب ساعة من اللیل، وہ تھوڑی دیر بھی کروٹ لیتا ہے، ادھر ادھر پلٹتا ہے، وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ سونے سے پہلے کیا کیا ہے؟ بولیے وضو کر کے سویا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم عمل ہے، آپ اس کو اپنے لیے واجب قرار لی دیجئے کہ جب تک آپ وضو نہیں کریں گے نہیں سوئیں گے۔ انشاءاللہ وضو کر کے سوئیں گے، پوری رات تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بات معه فی شعاری، شعاری کا مطلب جو ہم اندر ہمیں بنیان پہنتے ہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے فرشتہ اس کے بازو میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ دوسری تعلیم، رات میں سونے جا رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سونے کی دعا کسی کو یاد ہے؟ بولیے جاوید بھائی۔ سوتے اس ٹائم یاد آتی ہے حافظ صاحب، لیکن اچانک کچھ یاد نہیں آتی۔ فرزان بولیے اللہم بسمک اموت واحیا، بارک اللہ فیکم۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے میں سوتا ہوں، تیرے نام سے جاگتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے اٹھتا ہوں، کیونکہ موت بھی جو ہے، نیند بھی جو ہے ایک موت کی ایک جو ہے قسم ہے۔ تو اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، وہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ اس دعا کو پڑھ کے سوتا ہے اگر رات میں موت ہو گئی تو اسلام پہ مر گیا وہ. سبحان اللہ, اسلام پہ مر گیا یعنی اس کی موت ایمان پہ ہو گئی, اس کا آخرت میں جو ہے کامیابی ملنا پکا ہو گیا. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آ گئی. دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر ایک کے پاس تو سیل موجود ہے, آپ اس میں جو ہے سونے کی دعائیں دیکھیں گے تو اس میں یہ دعا بھی ملے گی. بہت ساری دعائیں. بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. کیا پیاری دعا ہے. بسمک ربی, اے اللہ تیرے نام سے اپنے پہلو کو زمین پہ رکھتا ہوں, بستر پہ رکھتا ہوں. وضعت جنبی وبک ارفعہ, تیرے نام سے اٹھتا ہوں. فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا, اے اللہ اگر میری روح کو تو وہی پر روک لیا کیا کر, فَارْحَمْهَا, اس پر رحم فرما. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا, اگر میری روح کو اگر دنیا میں بھیجنا ہے, ابھی زندگی موجود ہے, فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرما جیسے کہ تو نے انبیاء کی, شہداء کی, صالحین کی, نیک لوگوں کی حفاظت فرمائی. کتنی پیاری دعا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت ہی مختصر ہے. ہم دنیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں, سونے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کریں. اب ایک اہم عمل آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. سونے سے پہلے ایک ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے. یہ خاص کر کے وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, چیزیں اٹھاتے ہیں, بڑے رات میں تھک کے آتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر سکھایا ہے. عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے. اس زمانے میں غلام جو ہے خریدا جاتا تھا, تو کچھ غلام آئے. تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا کہ ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں. چلو گھر میں بہت کام ہے, اتنا کام کاج ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اونٹوں کو بھی چارہ ڈالتی تھی. سبحان اللہ. آج کل خواتین جو ہے گھر میں کھانا بھی نہیں بناتی ہیں, کھانا بنانے کے لیے کسی اور کو بلاتی ہیں, میں جا کے کھانا بناؤ. سبحان اللہ. گھروں کی خواتین کیسے تھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا کام کر کے تھک جاتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے ہاتھ کے چھالے اپنے باپ کو بتائے. سبحان اللہ. قربان جائیے ایسے باپ کے انصاف پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے چھالے کو دیکھا, کہا کہ ابا جان گھر میں جو ہے بہت کام کاج ہے, آپ کے پاس غلام آئے, پتہ چلا ہے, یہ غلام دے دیجئے, میرے گھر کا کام ہلکا ہو جائے گا. اللہ اکبر. قربان جائیے اس انصاف پر. دنیا کی کسی رہنما کے پاس آپ کو ایسا انصاف نہیں ملے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا, فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا. کہا فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے, جو اسے پسند آتی ہے وہ چیز مجھے پسند آتی ہے, جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. ایسی بیٹی سامنے کھڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا میں تجھے نہیں دے سکتا, اس لیے کہ بھی تجھ سے بھی زیادہ غریب صحابہ میرے صفہ کے صحابہ ہیں, انہیں مجھے دینا ہے. بیٹی کو کہا بیٹی آپ کو میں تمہیں ایک ذکر سکھاتا ہوں, اگر پڑھ لو گی تو جو ہے تمہاری رات دن بھر کی جو تھکان تھی وہ رات میں ختم ہو جائے گی. کہا کہ ابا ضرور بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کہا بیٹی رات میں سونے سے پہلے سبحان اللہ کتنی بار, 25 بار, 33 بار, الحمدللہ کتنے بار, 33 بار, 30 پر 3, اللہ اکبر 34 بار, 30 پر 4 بار, کتنے بار ہو گئے ٹوٹل, 100 ہو گئے. اگر یہ پڑھ لے گی تو جو ہے تیری تھکان پوری ختم ہو جائے گی. عمل کرتی رہی. میں نے کہا صحابہ کا عمل کیسا تھا, اس پہ جو علی رضی اللہ عنہ بھی عمل کرتے رہے.
جنگ صفین آپ جانتے ہیں، ایک زمانہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کا زمانہ آ گیا تھا۔ جنگ صفین کے وقت میں بھی بعض لوگوں نے پوچھا کہ اے علی کیا آپ وہ تسبیح جو ہے صفین کی جو لڑائی کی رات میں بھی پڑھا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں اس رات کو بھی میں نے پڑھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مداومت۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ عمل کیجئے، آپ کی زندگی کی تھکان تو دور ہو جائے گی ہی، لیکن حدیث پہ عمل ہوگا، وہ ایک تو عبادت بن جائے گی آپ کے لیے۔ کتنی چیزیں ہوں گی، بولنے کو جاتے رہیں گے، پیچھے سے بھولنے کو جاتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد جو ہے یاد رکھنا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد سوالات ہوں گے۔ آپ بولیے، اگر کوئی آدمی اچھا خواب دیکھتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اچھا خواب دیکھے تو کیا کرنا ہے؟ خوش ہو جانا؟ ابھی جی آپ بولیے ریاض بھائی کہ بھائی ہاں کیا ہی بولتے ہیں؟ کسی سے نہیں بولنا، مطلب جو خیر خواہ ہے انہیں بتا سکتے ہیں آپ کے بھلائی ہے۔ ایک خوش ہو جانا ہے، دوسرا جو ہے خیر خواہ لوگوں کو بتانا ہے، آپ کے جو اچھے چاہنے والے ہیں، آپ سے حسد کرنے والوں کو نہیں بتانا ہے۔ اور برا خواب اگر کوئی دیکھتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کے بازو میں بیٹھے سنو، ایک بولیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ عبد المقیت آپ بولو ابھی کیا کرنا؟ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، دوسرا لیفٹ سائڈ کیا کرنا؟ 3 بار جو ہے تھو تھو کرنا ہے۔ چوتھا آپ بولیے کیا کرنا ہے؟ ابھی برا خواب نظر آیا تھا، بارک اللہ فیکم۔ ابھی خواب آ رہا ہے تو وضو کر کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے شیطان سے پناہ مانگنا ہے۔ اور ایک چھوٹا ہے، بارک اللہ فیکم۔ برا خواب دکھا گئی، کروٹ بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رائٹ ہے تو لیفٹ، لیفٹ ہے تو رائٹ۔ یہ جو ہے ادب بتایا گیا، یہ ہم نے یہ پڑھا۔ لیکن یہ برے خواب شیطان پریشان انسان کو کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے تو شیطان جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرتا ہے۔ خصوصاً گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے ایمان؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ کھانے پہ کیا پڑھنا بھائی؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اردو سمجھ میں نہیں آتا کہ تو میں بسم اللہ پڑھنا۔ دروازہ بند کرتے اس ٹائم بسم اللہ پڑھے تو شیطان نہیں آتا۔ کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لیے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا۔ جس گھر میں بسم اللہ نہیں پڑھ کے دروازہ بند کرتے، کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، اس گھر میں شیطان کی ایک ٹیم آ جاتی ہے، گھر کو پورا برباد کر دیتی۔ خواتین اسلام بھی موجود ہے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، باقاعدہ بچے کو دروازے کے پاس لے جائیں، اس سے کہیں کہ بیٹے بسم اللہ بول کے بند کرو، اس سے کہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ انشاءاللہ کریں گے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ہم نے سیکھا، کیا سیکھا؟ سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ جاوید بھائی کل سے سامنے بیٹھتا نہیں بول دیں گے جی بولیے۔ دعائیں پڑھنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا، بسمک اللہم اموت و احیا، ایک ادب۔ دوسرا کیا سیکھے ہمیں؟ آپ کے پیچھے آپ کے بھائی کیا پڑھنا ہے سونے سے پہلے؟ دعائیں پڑھ لیے، اور کیا کرنا جی؟ بارک اللہ فیکم۔ کیا کرنا ہے؟ جو عمل کرنے کا ارادہ کر لیتے وہ فوراً نکل جاتا۔ انشاءاللہ آج ہی عمل کریں گے، آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وضو کرنا ہے۔ تیسرا تسبیح، کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ انشاءاللہ۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یاد رکھیے، عمل کیجئے۔ مزید باتیں اگلے درس میں ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی
کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سننے والوں کو پروردگارہ ہمیں جو کچھ باتیں کہی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔